بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس آیت پر گفتگو ہو رہی ہے کہ مودت اہل بیت کو پروردگار عالم نے تمام مسلمانوں پر واجب کیا ہے، اور اس میں الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں انہوں نے اپنی تفاسیر میں، قرآن کی تفاسیر میں یہی لکھا ہے کہ قربا سے مراد پنج تن پاک یعنی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ پاک نے جو ہے مودت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ محبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن محبت اور مودت میں فرق ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ساری محبتیں جہاں قربان ہو جائیں اس سے مودت کہتے ہیں۔ ساری محبتیں یعنی اہل بیت سے محبت کرنی ہے ماں کی محبت سے زیادہ، اہل بیت سے محبت کرنی ہے ماں باپ کی محبت سے زیادہ، اہل بیت سے محبت کرنی ہے اپنی جان کی محبت سے زیادہ، اہل بیت سے محبت کرنی ہے اپنے بچوں کی محبت سے زیادہ۔ اس کا مقصد ہم نے اجر رسالت ادا کر دیا۔ عزیزان گرامی، اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ واقعاً محبت اہل بیت ہم نے حاصل کر لی ہے یا نہیں کر لی۔ یہ مثلا مجالس کا مقصد یہی ہے، زیارت کربلا جانے کا مقصد یہی ہے، عزاداری کرنے کا مقصد یہی ہے، نوحہ قصیدہ پڑھنے مجالس کا مقصد یہی ہے کہ اہل بیت کی محبت زیادہ ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے، اتنی زیادہ ہو جائے کہ ہم اپنی جان سے بھی ان کو زیادہ عزیز سمجھیں، اپنے بچوں سے بھی زیادہ انہیں عزیز سمجھیں، اپنے مال سے بھی زیادہ عزیز سمجھیں۔ تو ہمیں چیک کرنا ہے، اگر یہ محبت ہم نے حاصل کر لی، ہم کامیاب ہیں، ہم کامران ہیں اور ہم نے اجر رسالت ادا کر دیا۔ اب کیسے پتہ چلے گا؟ عام حالتوں میں پتہ نہیں چلے گا۔ یہ کیا پتہ چلے گا؟ اگر سامنے گناہ ہو اور گناہ میں لذت بھی ہو، اور شیطان ہمیں گناہ کی طرف بلا رہا ہو، یا شیاطین ہمیں بلا رہے ہوں، شیاطین انسانوں کی شکل میں بھی ہیں، جنوں کی شکل میں بھی ہیں، اگر شیاطین ہمیں بلا رہے ہیں گناہ کی طرف، اس وقت چیک کریں کہ اگر سامنے گناہ ہے اور گناہ کی لذت بھی ہے اور کوئی روک ٹوکنے والا نہیں ہے، اگر اس وقت اہل بیت کی محبت، پیارے پاک نبی کی محبت، مولا علی کی محبت، حسنین کی محبت ہمیں گناہ سے روک لیتی ہے تو یقیناً یہاں مقام شکر ہے۔ آپ شکر کا سجدہ ادا کریں کہ آپ نے اہل بیت کی مودت کو حاصل کر لیا ہے، آپ نے اجر رسالت ادا کر دیا ہے۔ اگر گناہ کے وقت مولا حسین کی محبت آپ کو روکتی ہے، اگر گناہ سے مولا علی کی محبت آپ کو بچاتی ہے، اگر گناہ سے پیارے پاک نبی کی محبت آپ کو بچاتی ہے، تو یقین جانیے، 100% یقین جانیے، یہ محبت اب اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ قبر میں بھی، برزخ میں بھی، قیامت میں بھی آپ کو ہر عذاب سے بچا لے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ مجلسوں میں ہم جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، لیکن مولا حسین کی محبت ہے تبھی تو رو رہے ہیں، لیکن اتنی ضعیف محبت ہے کہ ایک چھوٹے گناہ سے بھی ہمیں نہیں بچا سکتی۔ مثلا داڑھی کا موننا بڑا گناہ نہیں ہے، چھوٹا گناہ ہے، اور اس میں کوئی لذت بھی نہیں ہے، الٹا پیسے کا ضیاع ہے، کبھی کٹ بھی جاتی ہے کھال، نقصان بھی ہوتا ہے، اور میڈیکلی بھی آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ رشین سائنسدانوں کی تحقیق ہے، کسی مسلمان کی نہیں، کمیونسٹ 2 ڈاکٹروں نے تحقیق کی کہ جو پروردگار نے بال دی ہیں اس کا کیا فائدہ ہے۔ ان بالوں سے چھوٹا سا پانی نکلتا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، جو روزانہ شیو کرتے ہیں وہ پانی ان کا نکلتا نہیں، وہ جا کے آنکھوں میں پڑتا ہے۔ آپ اکثر روزانہ شیو کرنے والوں کو دیکھیں گے کہ گلاسز ہوں گے، ان کی آئی سائٹ ویک ہوگی۔ یہ آنکھوں کے لیے اور بہت سارے فوائد ہیں جب اللہ نے کہہ دیا۔ تو ایک چھوٹا گناہ ہے داڑھی کا موننا، اگر مولا حسین سے محبت کا دعویٰ ہے، مودت کا دعویٰ ہے، پیارے پاک نبی سے، ایک چھوٹا گناہ جس میں لذت بھی نہیں ہے، وہ محبت اتنی ضعیف ہے۔ اہل بیت کی محبت تو ہے تبھی تو رو رہے ہیں، تبھی تو مجلس میں آ رہے ہیں، مگر اتنی ضعیف محبت ہے کہ ہمیں ایک چھوٹے گناہ سے نہیں بچا سکتی، تو یہ قبر میں عذاب سے کہاں بچا سکے گی؟ عزیزو،
عزاداری کا مقصد یہ ہے، مجلسوں کا مقصد یہ ہے، زیارت پہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا عشق اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، اور اتنا طاقتور ہو جائے۔ طاقتور ترین محبت کا نام مودت ہے، نہ کہ ضعیف ترین محبت، جو سب سے طاقتور ہو، جہاں جان قربان کے لیے تیار، جہاں اولاد قربان کرنے کے لیے تیار، جہاں مال قربان کرنے کے لیے تیار، وہ ہے مودت۔ محبت اجر رسالت نہیں ہے، مودت پیدا کریں۔ عزیز و اسلام اور اہل بیت نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ ایسا درس ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی سب سے بہترین ہو اور آخرت کی زندگی بھی سب سے بہترین۔ اور آج جو پریشانیاں ہیں، آج جو بدبختیاں ہیں، مسلمان ہیں مگر پریشان ہے، مسلمان ہے مگر بدبخت ہے، مسلمان ہے مگر ناکام ہے، جبکہ مسلمان مومن کو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے۔ یہ بدبختیوں کی وجہ جو گزشتہ مجلس میں ہم نے بحث کیا تھا، جو آج کی ماڈرن سائیکالوجی کی تحقیق ہے، پورے دنیا کی یونیورسٹیوں کی یہ رزلٹ، جو بہترین رزلٹ ہے کہ ڈپریشن، کیونکہ آج کل یورپ امریکہ میں افسردگی، ڈپریشن کی بیماری بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے اور دن بہ دن بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے خودکشیاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو کئی ہزار لوگوں کی تحقیق کے بعد یہ جو مختلف یونیورسٹیوں سے نتیجہ ملا کہ وہ لوگ ناکام رہتے ہیں، ناخوش رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، پریشان، پرابلمز میں رہتے ہیں، جن کا لوکس آف کنٹرول باہر ہے، یعنی آزاد نہیں ہے۔ کوئی اور طاقت، بیرونی طاقتیں ان پہ کنٹرول کر رہی ہیں، وہ غلام ہے، حقیر ہے۔ حدیث انہوں نے کہا مانند مچھر ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی طاقت نہیں۔ لیکن جن کے پاس خود اپنے ایموشن پہ کنٹرول ہے، جو ایموشن کو جانتے ہیں، کنٹرول کرنا جانتے ہیں، وہ لوگ سب سے زیادہ کامیاب ہیں، وہ سب سے زیادہ ہر میدان میں آگے ہیں، سکسیسفل۔ دیکھیے پروردگار نے ہمیں بے پناہ طاقتیں دی ہیں، چھپی ہوئی طاقتوں کا پتہ ہی نہیں لوگوں کو، جس کے لیے حدیث نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف رب۔ اے انسان ذرا دیکھ تو صحیح، تیرے اندر کتنی چھپی ہوئی طاقتیں ہیں، خزانے ہیں، خزانے ہیں۔ مولا علی فرماتے تو خود کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، تیرے اندر پوری دنیا موجود ہے، پوری دنیا ایک عالم ہے تیرے اندر۔ یہ معرفت النفس کا خود ایک اور شعبہ ہے کہ انسان دیکھے میرے اندر کتنی طاقت ہے، خصوصاً برین، اس دماغ کی طاقت، اتنی چھپی ہوئی طاقتیں آپ کے دماغ کے اندر ہیں کہ آپ استعمال ہی نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ جس کا لوکس آف کنٹرول باہر ہے، کوئی اور طاقت اس پہ کنٹرول کر رہی ہے، وہ برین کے ہڈن پاور کو ڈسکور نہیں کر سکتا۔ برین، دماغ کے اندر جو چھپی ہوئی بے پناہ طاقتیں، بے پناہ لشکر ہیں، بے پناہ خزانے ہیں، وہ انہیں حاصل نہیں کر سکتا، ان کو استعمال نہیں کر سکتا جو خود غلام ہے۔ اسی طرح سے سول، آپ کے روح کے اندر بے پناہ چھپی ہوئی طاقتیں ہیں، مگر یہ وہی حاصل کر سکتا ہے جو آزاد ہے۔ آزاد کون ہے؟ جس کا خود اپنے پاس کنٹرول۔ اگر ایک انسان ایک فلم، ایک گندی فلم کے سامنے جھک جاتا ہے، ایک فلم اسے اس کے ایموشن کا ڈرائیور بن جاتی ہے، یا ایک بے حجاب عورت، یا پیسہ، یا شہرت، یا مقام، یا وزارت، یا صدارت، یہ سب بیرونی فیکٹرز ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو اس پہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ انسان ڈسکور نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے برین میں کتنی طاقت دی۔ آج میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا، زبردست ریسرچ ہے، انسان کے اندر کتنی طاقت ہے چھپی ہوئی۔ آج کل امریکہ میں 40 سے زیادہ یونیورسٹیوں میں ایک ڈپارٹمنٹ کھلا ہے، باڈی اینڈ مائنڈ میڈیسن۔ واقعاً ایک عجیب و غریب بحث ہے یہ، مختصر اشارہ کر دوں، وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں ہم جائیں۔ باڈی اینڈ مائنڈ میڈیسن، باڈی تو یہ باڈی ہوگی، مائنڈ یہ آپ کا دماغ ہو گیا، میڈیسن کہتے ہیں دوا کو۔ ڈپارٹمنٹ کھلا 40 سے زیادہ یونیورسٹیوں میں، ڈپارٹمنٹ کھل گیا باڈی مائنڈ میڈیسن۔ یہ کیا ہے؟ ثابت ہوا ہے تجربوں سے، اسی لیے ڈپارٹمنٹ کھلا کہ آپ کے مائنڈ کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے
کہ جو بھی بدن کے اندر بیماری ہو، آپ بغیر دوائی کے مائنڈ کے پاور سے اس بیماری کو ختم کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ کینسر کا بہترین علاج بغیر سائیڈ ایفیکٹس کے باڈی مائنڈ میڈیسن کے ذریعے سے. اتنی طاقت ہے آپ کے اندر چھپی. یہ صرف ایک طاقت ہے مائنڈ کے اندر. کیونکہ کینسر کا جو علاج آج کل ہو رہا ہے کیمو تھراپی کے ذریعے سے، تو کیمو تھراپی جو کینسر کے سیل یا ٹیشو کو برباد کرتی ہے، ظاہر ہے اس کا اثر دوسرے سیل پر بھی، دوسرے بدن پر نقصان ہوتا ہے. تو بندہ اور ایک چیز سے تو بچتا ہے، دوسری اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن سب سے بیسٹ علاج کینسر، جو خطرناک لا علاج بیماری تقریباً ہو چکی ہے، یہ علاج ہے بھی تو وہ خطرناک ہے. بیسٹ علاج جو ہے باڈی مائنڈ میڈیسن ہے. یعنی مائنڈ کے پاور کو آپ اتنی ترقی دیں، اتنا ڈیولپ کریں کہ آپ کا مائنڈ اس کینسر سیل کو آسانی سے ختم کر سکتا ہے. اور یہ طاقت پروردگار نے آپ کو عطا کی. اور یہ مائنڈ کا جو پاور سکھاتے ہیں، یہ کورس کراتے ہیں مریض کو، وہ کیا ہے؟ وہ میڈیٹیشن ہے. وہ میڈیٹیشن کیا ہے؟ یعنی فوکس کرنا ایک نقطے پر، ایک نقطے پہ مائنڈ کے پاور کو فوکس کریں تو آہستہ آہستہ یہ دعوت یہ کیا ہوگا؟ ڈیولپ ہو جائے گی. آہستہ آہستہ یہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی ایک نقطے پر. حالانکہ ان کے پاس کوئی خاص میڈیٹیشن بھی نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس اسلام میں، مسٹسزم میں، عرفان اسلامی میں اس سے زبردست قسم کی میڈیٹیشنز ہیں، پاورفل ترین. مگر وہی جو تھوڑی سی میڈیٹیشن انہوں نے بدھسٹ لوگوں سے لی ہیں کہ ایک نقطے پہ اپنے مائنڈ کو مرکوز کریں، تو کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ کے اندر طاقت بڑھتی ہے. مائنڈ پھر وائبریشن کر سکتا ہے، ریز پیدا کر سکتا ہے. تو کیمو تھراپی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مائنڈ ہی ایسے ریز پیدا کرے گا کہ آپ کے کینسر کے ٹیشو ختم ہو جائیں. آپ ہی کر سکتے ہیں. مثلا کبھی دیکھیے آپ کا پاؤں سن ہو جاتا ہے نا، سو جاتا ہے، اس کو جگانے میں ہاتھ سے بہت دیر لگتی ہے، گدگدی ہوگی، یہ ہوگا، دیر سے آدمی. لیکن آپ ہلے نا، آپ جب پاؤں سو جائے مائنڈ کو فوکس دیں، مرکز دیں، توجہ مائنڈ کی پوری پاؤں، سوئے ہوئے پاؤں کی طرف ہو. آپ دیکھیں گے مائنڈ کے ذریعے سے آپ کا پاؤں پہلے جھک جائے گا اور وہ گدگدی بھی نہیں ہوگی. مائنڈ کے اندر پاور. اور یہ پاور اسلام نے سکھایا ہے مگر ہم عمل نہیں کرتے. نماز کی روح یہی ہے کہ فوکس ہو ایک نقطے پر، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ ہے پروردگار کی عظمت، پروردگار کی محبت. آغاز سے انتہا نماز عشق پروردگار ہے. مگر ہم اس نماز میں کبھی بازار گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی گھر گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی اسکول گھوم رہے ہوتے ہیں. حدیث ہے نا مشہور کہ 2 رکعت نماز اگر کوئی حضور قلب کے ساتھ پڑھ دے، حضور پاک فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس پر جنت واجب ہے. صرف 2 رکعت نماز فوکس کے ساتھ. یہ میڈیٹیشن، ہر نماز ہمیں میڈیٹیشن سکھاتی ہے مگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. حالانکہ یہ نماز اتنی زبردست طاقت ہے کہ آپ ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں. ایک اور چیز بھی نئی جو ہے دریافت ہوئی، جس کو ڈاکٹروں نے معلوم کر لیا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن قبول کر لیا، وہ ہے ڈسٹنس ہیلنگ. یہ ڈسٹنس ہیلنگ یہ مائنڈ کا پاور نہیں ہے، یہ ہے سول کا پاور. یعنی آپ کے روح کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ ڈسکور کریں اس طاقت کو، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مریض چاہے انڈیا میں ہو، امریکہ میں ہو، آپ یہاں بیٹھ کر اس مریض کو سول کے پاور سے ٹھیک کر سکتے ہیں، شفا دے سکتے ہیں. مگر انسان کی بدبختی یہ ہے کہ انسان مادیات میں غرق ہے، یا شہویات کا غلام ہے، یا شہرت کا غلام ہے، یا پیسے کا غلام ہے، یا مقام کا غلام ہے. یہ عظیم الشان مقامات سے محروم ہے. ایران میں مشہد مقدس میں انشاءاللہ خدا آپ کو امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے، تو جو صحن جس میں سبیل ہے اس میں گیٹ سے جیسے داخل ہوں گے قبر پہ بہت رش ہوتا ہے.
یہ آیت اللہ نخودگی کا قبر ہے. آیت اللہ نخودگی، نخود کہتے ہیں چنے کو، چنے والا آیت اللہ. اب ان کا نام چنے والا آیت اللہ کیوں پڑ گیا؟ یہ ان کی روح اتنی طاقتور تھی کہ مریض کہیں پر بھی ہو یہ ڈسٹنس ہیلنگ سے علاج کرتے تھے. لوگ آتے تھے تہران سے آ گئے، کربلا سے آ گئے، نجف سے آ گئے، میری ماں بیمار ہے، میرا باپ بیمار. وہ کہتے چنا کھا لو تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے گی. وہ چنا کھاتا تھا اور آغا صاحب اپنے سول کے پاور سے ہیلنگ شروع کرتے تھے. 2-5 منٹ کے بعد فون کرتا تھا کہ میری ماں ٹھیک ہو. ہزاروں لوگوں کو انہوں نے شفا. اور یہ وہ ہستی ہے کہ امام خمینی نے بھی ان سے نسخہ لیا، ان سے فیض لیا. تو آج امریکہ میں لاس اینجلس میں ایک اسپتال میں یہ تجربہ ہوا کہ 40 مریض تھے جن 40 کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. تو 20 کے لیے غریب ممالک افریقہ، انڈیا میں پیسے بھیجے کہ ان لوگوں کے لیے دعا کریں، اور 20 کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. تو دیکھا گیا کہ جن لوگوں کے لیے دعا کی گئی وہ صحیح سالم رہے، حالانکہ دونوں سب کو وہی بیماری تھی. 40 کو ایک ہی بیماری تھی، ایک ساتھ ہی مرنا چاہیے تھا، مگر وہ 20 جن کے لیے دعا کی گئی وہ نہیں مرے، 10 سال زندہ رہے اور وہ 10 سال پہلے مر گئے. تو آج میڈیکل سائنس کے تجربے کے بعد یہ تو معلوم ہو گیا کہ ڈسٹنس ہیلنگ ہے، مگر کیسے کام کرتی ہے یہ انہیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ آپ کے سول کی طاقت ہے، آپ کے روح کی طاقت ہے. اگر انسان کا کنٹرول خارجی نہیں ہے، اگر لوکس آف کنٹرول بیرونی طاقتیں یعنی شہوت ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، یہ دنیاوی مقامات ہیں، اگر یہ اس پہ کنٹرول نہیں کر رہے، اگر کوئی دوسرا اس کے ایموشن کا ڈرائیور نہیں ہے، تو انسان کے لیے چانس موجود ہے کہ برین کے اس پاور کو ڈسکور کر سکتا ہے اور سول کے پاور کو بھی حاصل کر سکتا ہے، پردہ ہٹا سکتا ہے اس خزانے نور سے جو اللہ پاک نے دیا. اب دیکھیے ہم لوگ سب سے زیادہ جو استعمال کرتے ہیں وہ زبان کو کرتے ہیں یا پیٹ کو کرتے ہیں، جبکہ سب سے بڑی نعمت جو پروردگار نے دی ہے وہ دماغ ہے، برین ہے. آج کئی سائنسدان یہ رزلٹ دیتے ہیں کہ لوگ بیچارے جو ہیں، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو اکثریت بلکہ کہتے 1% برین کو استعمال کرتے ہیں. برین کے اندر اتنے چھپے ہوئے خزانے ہیں، کہتے بعض لوگ تو 1% سے بھی کم استعمال کرتے. اب آپ دیکھیے، آپ ہی سوچئے کہ کبھی آپ نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تنہائی میں بیٹھ کر کسی نقطے پر فکر کیے؟ سال میں 1 مرتبہ. ملینز لوگ ملیں گے، بیچاروں نے کبھی سوچا ہی نہیں. یعنی اس عظیم و شان نعمت کو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے. کیوں؟ کہ خارجی طاقتیں ہم پہ کنٹرول کر رہی ہیں. لوکس آف کنٹرول خارج. لیکن جس کا لوکس آف کنٹرول داخل ہے تو وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے، تبھی آپ آزاد ہوں گے. جب ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہ جو کام کر رہا ہوں آیا خدا راضی ہے، کیا پیغمبر نے حکم دیا ہے، واجب ہے، مستحب ہے، اہل بیت راضی ہوں گے، یہ فکر کے بعد عمل کرتا ہے. اور لوگ دوسرے اکثر دوسروں کو دیکھ کے جو دوسرے کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. دیکھیے اسی لیے حدیث میں ہے کہ التفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ. 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. یعنی برین کو اگر آپ نے استعمال کیا تو یہ خود ایک عبادت ہے کہ اگر آپ نے سوچا کہ میں آزاد ہوں یا غلام، کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے میرے ایموشن پر یا میں خود کنٹرول کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، یقیناً وہ انسان با عزت ہے، با عظمت ہے جو ان مقامات کو حاصل کر لے. آزادی آپ کا بنیادی حق ہے. برین کو استعمال کریں، اور حتیٰ کہ دنیاوی کاموں میں بھی اگر کوئی برین کو استعمال کرتا ہے وہ بڑے کمالات حاصل کرتا ہے. اب آپ دیکھیے برین فزیکلی ڈاکٹری اعتبار سے آپ کا جو رائٹ برین ہے، یہ رائٹ برین لیفٹ باڈی کو کنٹرول کرتا ہے اور لیفٹ برین رائٹ باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. اگر لیفٹ برین میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو یہ لوگ پیرالائز ہو جاتے ہیں. یہ رائٹ باڈی، رائٹ والا آنکھ وغیرہ یہ ان کا کام نہیں کرتے ہیں. اگر یہ رائٹ والا خراب ہو جائے تو لیفٹ باڈی خراب ہو جاتی ہے. یہ ایک بنیادی سب لوگ جانتے ہیں. لیکن ایک جو اور تحقیق آپ کو بتا رہا ہوں کہ برین کے اندر جو ہے کیا نظام ہے
ایک رائٹ برین ہے، ایک حصہ لیفٹ برین ہے۔ اب جو ہم بول رہے ہیں، درس یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، میتھمیٹک کر رہے ہیں، انالائز کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ سب ہم لیفٹ برین استعمال کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہے زیادہ لیفٹ برین استعمال کرتے ہیں، رائٹ برین بہت سارے لوگ کم استعمال کرتے ہیں۔ چلیے رائٹ برین بھی استعمال کرتے ہیں۔ رائٹ برین کیا ہے؟ یہ جو انوینشنز ہوتی ہیں، نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں، یہ جو ویژوائزیشن ہوتی ہیں، یہ سب جو کام ہے یہ رائٹ برین کا کام ہے۔ لیکن اصل ٹیکنک یہ ہے، اگر آپ عظیم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، عظیم انسان بننا چاہتے ہیں، ہر چیز میں نمبر 1 بننا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کی ٹیکنک یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ لیفٹ برین بھی استعمال کریں، رائٹ برین بھی استعمال کریں، اور یہ ٹیکنک موجود ہے۔ بڑے بڑے جو سائنسدان بنے ہیں، اس ٹیکنک، اس راز سے وہ واقف تھے کہ ایک ہی وقت میں آپ لیفٹ برین بھی استعمال کر سکتے ہیں اور رائٹ برین بھی استعمال کر سکیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی میموری کئی لوگوں سے آگے بڑھ جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، آپ کا برین پاور کئی گنا زیادہ ہو جائے گا۔ یہ خود معرفت النفس ہے کہ ہم ایک حصہ تو استعمال کر رہے ہیں اور رائٹ برین استعمال نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں یہ بتایا جائے گا۔ یہ ساری ٹیکنکس ہیں، یہ علوم ہے، علم نفس ہے، یہ معرفت النفس کا حصہ ہے۔ عزیزان گرامی، خود فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان فکر نہیں کر رہا ہے یعنی برین کو استعمال ہی نہیں کر رہا۔ دیکھیے جس طرح سے ہم جاتے ہیں نا، جم میں جاتے ہیں اپنے باڈی بلڈر بنانے کے لیے، باڈی کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مسلز بناتے ہیں، مضبوط باڈی ہو۔ اسی طرح سے ضرورت ہے التفکر ساعتن، یہی کہہ رہا ہے کہ برین کے مسلز بھی بنائیں، برین کا جم بھی ہے۔ اور برین کا جم کیا ہے؟ فکر ہے۔ انسان فکر کرے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں، آیا مقصد کو حاصل کر رہا ہوں۔ دیکھیے کامیابی کا راز یہ ہے کہ مقاصد زندگی تعین کریں، اہداف، کہ آپ کا گول کیا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بہت سارے ملکوں میں دنیاوی ترقی کا راز یہی چیز ہے کہ انہوں نے گول سیٹنگ پہ بہت کام کیا۔ گول سیٹنگ کیا ہے؟ برین کے مسلز بنانے ہیں، برین کو یوز کرنا ہے، تھنک کرنا ہے۔ میں دنیا کی بڑی یونیورسٹی کی ایک مثال آپ کو دوں، ایک واقعہ بتاؤں کہ ہارورڈ یونیورسٹی دنیا کی بڑی یونیورسٹی ہے۔ اس میں تحقیق یہ کی گئی کہ جتنے بچے تھے اسکول میں، ان میں سے صرف 3% لوگوں نے گول سیٹنگ کی ہوئی تھی۔ گول سیٹنگ کیا ہے؟ کہ ہمارے یہ گولز ہیں، یہ مقاصد ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، دنیاوی گولز تھے۔ حالانکہ وہ بچے جو 3% لوگ تھے، ان کے مارکس زیادہ نہیں تھے اسکول میں، کہا یونیورسٹی میں، ان کے مارکس 50-40% کوئی زیادہ نہیں تھے، جبکہ دوسرے جو ان کے ساتھ پڑھنے والے تھے، کسی کے 80% تھے، 90% تھے، زیادہ مارکس تھے، مگر انہوں نے گول سیٹنگ نہیں کی۔ اب دیکھا کیا گیا کہ جب پریکٹیکل لائف میں یہ لوگ آ گئے، سارے اسی کلاس کے بچے آ گئے، تو جن کے 90% مارک بھی تھی وہ پیچھے رہ گئے، کیونکہ انہوں نے گول سیٹنگ نہیں کی تھی۔ جنہوں نے گول سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ ہمارے یہ مقاصد ہیں اور یہ ہم نے حاصل کرنے ہیں، اتنے مدت میں حاصل کرنے ہیں، وہ لوگ دنیاوی زندگی میں، دنیاوی مقامات میں، پیسہ کمانے میں، ڈگری حاصل کرنے میں ان دوسروں سے 10 ٹائمز اوپر چلے گئے، 10 گنا وہ زیادہ آگے بڑھ گئے۔ گول سیٹنگ یعنی برین کے مسل بنانا۔ عزیز، یہ خود اسلام کا درس ہے کہ انسان فکر کرے میں دنیا میں کیا آیا ہوں، میرے مقاصد کیا ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہوشیار ہیں، ذہین ہیں۔ گول سیٹنگ کیا ہے؟ گول سیٹنگ یعنی ڈسکورنگ دا پاور آف یور برین۔ گول سیٹنگ یہ ہے کہ آپ اپنے برین کے چھپی ہوئی طاقتوں کو استعمال میں لائیں۔ پروردگار نے بے پناہ طاقتیں دی ہیں، لیکن انسان جب فکر نہیں کرتا وہ ضائع ہو جاتی، وہ انرجی ضائع ہو جاتی۔ اب میں آپ کو ایک ایکسرسائز طور پہ عمل بھی بتاؤں کہ آپ کس طرح سے برین کے مسلز بنائیں۔ ایکسرسائز دیتا ہوں، جیسے آپ کو آئندہ میں خود پوچھوں گا آپ سے اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کہ آپ نے صحیح گول سیٹنگ کی ہے۔ دیکھیے دنیا میں کامیابی کسے کہتے ہیں، ریئل سکسیسفل لائف کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں ایک آدمی نے پی ایچ ڈی کر لیا، ڈاکٹر بن گئے، یہ بہت کامیاب۔ ہاں، یہ ایک فیلڈ میں کامیاب ہے، لیکن اس کی زندگی دیکھیں تو بیوی سے اس کے تعلقات صحیح نہیں، بچوں کی اس نے صحیح تربیت نہیں کی ہے، تو یہ کوئی زندگی کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی ایک فیلڈ نہیں ہے۔ جب اسلام نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی تمام زندگی کے شعبوں میں انسان کامیاب۔
اب کامیابی مثلا لوگ سمجھتے بھائی یہ انسان بہت متقی بن گیا، بہت بڑا عالم بن گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بہت بڑا مقام حاصل کر لیا، لیکن اس کے بچے دیکھے تو بے دین ہو گئے. تو اس نے اپنی تو تربیت کر لی، ایک شعبے میں کامیاب ہو گیا، لیکن فیملی اس کی برباد ہے، بچے اس کے نالائق ہیں. یہ بھی کامیابی نہیں ہے. کامیابی یعنی سارے شعبے زندگی میں کامیاب. اب آج لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی اس نے ڈگری بھی لے لی مگر اس کے باوجود اس کی فائنینشلی حالت بہت بری ہے، یہ بھی کامیابی نہیں ہے. دیکھیے زندگی میں کامیابی میں کم سے کم 8 شعبوں سے آپ کا تعلق رہتا ہے، اور اس میں سب سے پہلا شعبہ جو ہے وہ اسپریچول، آپ کی روحانیت ہے، آپ کی معنویت ہے، کہ آپ کے اندر کتنی معنویت ہے، خدا سے کتنا رابطہ ہے، اہل بیت سے کتنا رابطہ ہے. تو سب سے پہلے گول سیٹنگ میں اسپریچول گول زندگی کے بنائیں. 10 گول میں آپ کو یہ ایکسرسائز دے رہا ہوں، 10 گول بنائیں، یعنی برین کو استعمال کریں. بدبختی یہ ہے ہم برین کو استعمال ہی نہیں کرتے. 10 گول بنائیں، اسپریچول گول 10 گولز بنانے چاہیے آپ کو. اور انشاءاللہ آپ، اب میں آج نہیں بتاؤں گا، آئندہ مجلس میں بتاؤں گا کیا کیا گولز ہونے چاہیے، اسپریچول گولز. اسی طرح سے فیملی ہے، سوشل فیملی گولز، آپ کو فیملی کو کتنا ڈیولپ کرنا ہے، آپ نے بچوں کو کس طرح سے پڑھانا ہے. فیملی کے 10 گول آپ لکھیے، کاغذ قلم پہ لکھیے. جب سوچیں گے، دیکھیے عجیب انتظام ہے، جب قلم ہاتھ میں لیں گے کاغذ پہ لکھیں گے تو ہاتھ اور برین کا تعلق ہے، پھر چیزیں آتی جائیں گی. یہ بھی آپ امتحان کر کے دیکھیں، ہاتھ قلم اور برین کا تعلق ہے، پھر چیزیں آتی جائیں گی. برین کو استعمال کریں، دماغ کو استعمال کریں. آج جو بدبختی مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم زبان کو زیادہ، پیٹ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، برین کو استعمال ہی نہیں کرتے. 10 گول بنائیے فیملی گول، میری فیملی یہ گول ہے، میرے بچوں کی یہ پڑھائی ہوگی، یہ ہوگی، 10 گول بنائیے. اس کے بعد آپ ہیلتھ کے 10 گول بنائیے. جب ہیلتھ سے لوگ بڑے عالم ہوتے ہیں، ہیلتھ کا پتہ نہیں ہوتا، کولیسٹرول ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، ساری 10-20 سال زندگی برباد ہوئی. ہیلتھ کے گول بتائیے کہ میں جب بھی زندہ رہوں تو ہیلتھ اچھی ہو، یہ نہیں کہ میں محتاج رہوں، بیماری میں مبتلا رہوں. 10 گول آپ ہیلتھ کے لکھیے کہ کس طرح سے میری ہیلتھ اچھی رہے گی. اور اسی طرح سے خیر و خیرات، آخرت کے گول بنائیے. 10 گول کہ میں کیا کام کروں جو صدقے جاریہ ہو، یعنی مدرسہ بنانا ہے، مسجد بنانا ہے. 10 گول جو ہیں آپ آخرت کے لیے بنائیں، چیریٹی کے لیے بنائیں. اور اسی طرح سے ایجوکیشن، آپ ایجوکیشن کے 10 گول بنائیے کہ مجھے یہ گول حاصل کرنے ہیں. گول یعنی اہداف. ان اہداف کو جب آپ کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کا برین استعمال ہوگا. جب برین استعمال ہوگا تو کیا ہوگا، آپ برین کے مسلز کو بنائیں گے. جب مسلز بنیں گے تو کیا ہوگا، ڈسکور ہوں گی وہ طاقتیں جو اللہ پاک نے دی ہیں انسان کو، مگر فکر نہ کرنے کی وجہ سے وہ دفن ہو جاتی ہیں، قبر میں چلی جاتی ہیں، کسی کو فائدہ نہیں ملتا. جب انسان فکر کرتا ہے تو نئی نئی چیزیں ایجادات ہوتی ہیں. یہی 10 گول آپ بنائیں گے تو کیا ہوگا، رائٹ برین جو استعمال لوگ کم کرتے ہیں اس کو استعمال ہو جائے گا. فائنینشلی یعنی اقتصادی طور کے 10 گول بنائیں کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں بلکہ دوسروں کی مدد کروں. اور اسی طرح سے اچھی زندگی، تفریح کے بھی 10 گول بنائیں. اچھی تفریح ہو، سالم ہو، جس میں دوسروں کو فائدہ بھی ہو، اس کے 10 گول بنائیے. تو 8 یہ زندگی کے شعبے ہیں. ان سب میں کامیابی ہو تو ہم کامیاب ہوں. یعنی کہ ایجوکیشن میں ہم کامیاب ہیں، فیملی ہماری برباد ہے. چلو بھئی فیملی ہماری برباد ہے، روحانیت میں معنویت ہمارے پاس زیرو ہے. نہیں، ہر اعتبار سے معنویت ہے مگر ہم فقیر محتاج ہیں. یعنی زندگی کامیاب یہ ہے کہ اسپریچول بھی ہم کامیاب ہوں، فیملی بھی ہماری کامیاب ہو، ہیلتھ بھی ہماری کامیاب ہو، چیریٹی خیر و خیرات کے کام میں بھی کامیاب ہو، ایجوکیشن میں بھی ہم کامیاب ہوں، فائنینشلی بھی کسی کے محتاج نہ ہوں، اور دوسروں کی مدد بھی کر سکیں، اور ریلیشن شپ بھی ہمارے مومنین مومنات اور دوسرے لوگوں سے اچھے ہوں. یہ 8 شعبے میں کام ہونا چاہیے. آئیے مولا حسین سے دعا کریں کہ مولا ہمیں حقیقی کامیابی دے، کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. یہ اعتدال ہے، یعنی افراط و تفریط نہ ہو کہ روحانیت میں ہم بہت آگے چلے گئے، ہم فیملی اپنے بچوں کی تربیت میں زیرو ہو گئے. یہ کامیابی نہیں. یعنی وقت کو اس طرح سے تقسیم کریں کہ یہ 8 شعبے حیات زندگی کے ہیں. بہت نیک ہو گئے لیکن اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ان کی اصلاح کے لیے کچھ نہیں کرتے. یہ سارے شعبے حیات ہیں. آئیے دعا کریں خدا مولا حسین کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حقیقی کامیابی حاصل کریں، دنیا میں بھی آخرت میں. السلام علی الحسین
حسین سلام ہو مولا حسین کے زخمی بدن پہ سلام امام حسین کی زخمی پیشانی سلام ہو اس کٹی ہوئی گردن پہ جس کٹی ہوئی گردن پہ 4 برس کی بچی نے بوس دیے اور فرمایا بابا میرے مظلوم بابا وہ میرے پردیسی بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی ہے بابا او بابا کاش میری گردن کٹ جاتی تیری گردن پہ چھری نہ جلتی السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین سلام ہو اس مظلوم امام پہ وہ جسے جلتے ہوئے خیموں سے جناب زینب نے نکالا سلام ہو اس غریب الوطن امام سجاد پہ ہو جو نہ بابا کو کفن دے سکا نہ زندان میں بہن کو کفن دیا اے خدا بے حق حسین علیہ السلام ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی حقیقی عنایت فرما